یہ پروگرام پاکستان امریکن ایسوسی ایشن آف نیو یارک کے تعاون سے پیش کیا جا رہا ہے۔ نیو یارک میں پاکستانی امریکنز کی رہنمائی کے لیے سرگرم پینی۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم۔ وائس آف ساؤتھ ایشیا کے اسٹوڈیو سے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ میں ہوں آپ کا میزبان مولانا محمد سلطان۔ آج ہمارے اس بیان کا موضوع ہے روزے کا پہلا مقصد تقوی والی زندگی گزارنا۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کر دیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی والی زندگی گزار سکو۔ روزے کے ساتھ تقوی کا ایک خاص تعلق ہے کہ اللہ رب العزت کو انسان کی تقوی والی زندگی بہت پسند ہے، اور متقی لوگ اللہ کو پسند ہے، متقی اللہ کے ہاں۔ تو روزہ رکھنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ انسان کے اندر تقوی والی زندگی کا شعور پیدا ہو جائے، محتاط زندگی گزارنے کا سلیقہ پیدا ہو جائے۔ روزہ ایک ایسی چیز ہے کہ انسان کو بہت کچھ سکھا دیتا ہے۔ یہ ایک تمرین ہے، ایک مشق ہے۔ فرماتے ہیں کہ الصوم تمرین بترک الحلال الی ترک الحرام، حرام کو چھوڑنے کی ایک مشق ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے قرآن کریم میں اس حکم کو ہمارے لیے آسمانوں سے زمین پر بھیجا، تاکہ ہم تقوی والی زندگی گزار کر اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندوں میں شمار ہو جائیں۔ تو فرمایا کہ تقوی کی جو زندگی ہے، روزے کے ساتھ اس کا ایک خاص تعلق ہے کہ انسان جب روزہ رکھتا ہے تو وہ پورے دن بڑے احتیاط سے رہتا ہے۔ اگر وہ وضو کرتا ہے تو اس کے اندر بھی بڑے احتیاط سے کام لیتا ہے کہ کہیں منہ میں پانی نہ چلا جائے، حلق میں پانی نہ اتر جائے، ناک میں پانی احتیاط سے ڈالتا ہے کہ اندر نہ چلا جائے۔ اسی طرح بیمار پڑتا ہے تو ڈاکٹر کے پاس جب تک علماء سے نہ پوچھے ڈاکٹر کے پاس بھی نہیں جاتا کہ کہیں میرے روزے پر اثر نہ پڑ جائے۔ تو چھوٹی چھوٹی باتیں علماء سے جا کے پوچھتے ہیں، یہ تقوی کی صفت ہے۔ جب انسان ایک حلال چیز کو ایک خاص وقت سے لے کے ایک خاص وقت تک اپنے اوپر حرام کر دیتا ہے
اور یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اور انسان اس کو پورا کرتا ہے، تو یہ بات ہمیں یہ حکم دیتی ہے کہ جس طرح ایک حلال چیز کو تم نے ایک وقت سے ایک وقت تک چھوڑا، یعنی کھانا پینا حلال ہے، اور اسی طرح جو دیگر معاملات ہے جیسے میاں بیوی کے ہوتے ہیں تو وہ جائز ہے اور حلال ہے، لیکن صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک رمضان المبارک میں کھانا پینا بھی حرام ہو جاتا ہے اور اسی طرح جنسی میلاب بھی حرام ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی اس کا ارتکاب کرے گا تو وہ گناہگار ٹھہرائے گا۔ اس کے اوپر سزا کے طور پر ایک روزے کی قضا ہے، جس دن اس نے روزے میں یا کھایا پیا بلا عذر کے یا جنسی میلاب اختیار کیا تو اس کا وہ روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور اس کی سزا میں اس پر اس ایک دن کی قضا بھی ہوتی ہے، وہ واجب ہوتی ہے، اور اسی طرح اس پر 60 دن کے روزے پے در پے رکھنا لازم ہوتا ہے۔ یہ اس کا کفارہ ہوتا ہے اور یہ اس کا جرمانہ ہوتا ہے۔ لیکن رمضان المبارک کے جو روزے ہیں اس کا جو اجر ہے اور اس کی جو سعادت ہے وہ ان 60 روزوں سے پوری نہیں ہوتی۔ اگر کسی نے رمضان المبارک کا ایک روزہ بلا عذر کے ضائع کیا اور توڑ دیا تو ساری زندگی روزہ رکھنے سے اس کا وہ کفارہ پورا نہیں کر سکتا۔ رمضان المبارک کے ایک ایک روزے کی اتنی فضیلت ہے۔ تو عرض کرنا تھا کہ انسان جب روزہ رکھتا ہے تو وہ بہت ہی احتیاط سے چلتا ہے صبح سے شام تک کہ کہیں میرا روزہ نہ ٹوٹ جائے۔ ہر اعتبار سے وہ اپنے آپ کو محتاط رکھتا ہے، ہر ایسے عمل سے اپنے آپ کو محتاط رکھتا ہے کہ کہیں کسی چیز سے اس کے روزے پر اثر نہ پڑ جائے۔ تو یہ تقویٰ کی ایک صورت ہوتی ہے۔ تو فرمایا کہ جب انسان حلال چیز کو چھوڑ دیتا ہے، صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانا پینا حلال ہے، ان کو چھوڑ دیتا ہے، حرام کر دیتا ہے اپنے اوپر، تو اسی طرح دیگر معاملات میں بھی پورے سال 1 شوال سے لے کر 29 شعبان تک مکمل اسی طرح ان اعمال پر اور ان احکامات پر عمل پیرا ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہمارے لیے کیا حکم ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے اوپر کیا احکام لاگو ہیں، آیا ہم جو اللہ تعالیٰ کے منع کردہ احکامات ہیں، جن چیزوں سے ہمیں منع کیا ہے، جن کو منہیات کہتے ہیں، آیا ہم ان کے کرنے کے مجاز ہیں، ہم وہ کر سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں کر سکتے۔ ہمیں روزہ یہ سبق دیتا ہے کہ تم نے جب ایک وقت سے ایک وقت تک اپنے اوپر حلال چیز کو حرام کیا تو اسی طرح جو حرام کردہ چیزیں ہیں وہ تو بدرجہ اولا حرام ہے، ان سے اپنے آپ کو دور رکھنا ہے، پورے سال ان سے اجتناب کرنا ہے، پورے سال اپنے آپ کو بچائے رکھنا ہے اس سے، اور بچا کے چلنا ہے۔ تقویٰ کہتے ہی اسی کو ہے کہ انسان اپنے آپ کو بچا کے چلے۔ اور علماء نے اس کی ایک مثال یہ لکھی ہے کہ جیسے انسان کسی جنگل میں سفر کر رہا ہو اور خاردار راستے سے گزر رہا ہو، کانٹے دار راستے سے گزر رہا ہو، کانٹوں کے بیچ سے اس کو گزرنا ہے، اب اس نے اپنے آپ کو سنبھل کر اپنے کپڑوں کو سمیٹ کر وہاں سے آگے نکلنا ہے، اور اس نکلنے میں وہ کامیاب ہو جاتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں تقویٰ۔ کہ انسان دنیا میں رہتا ہوا گناہوں کے سمندر میں تیرتا ہے، تو اسی طرح ان گناہوں سے اپنے آپ کو بچا کر جب دنیا سے انسان رخصت ہوتا ہے تو گویا اس نے ایک تقویٰ کی زندگی اختیار کر کے اپنے خالق حقیقی سے جا کے مل گیا۔ تو یہ تقویٰ ہے، اس کو کہتے ہیں تقویٰ۔
اور اس کا اللہ کے ہاں بہت بڑا مقام ہے، بہت بڑا مقام ہے۔ اس لیے 26ویں پارے میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الناس، اے لوگو، انا خلقناکم من ذکر و انثی، ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے، وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، اور پھر ہم نے تمہیں مختلف قوم اور قبیلوں میں تقسیم کر دیا، یہ اس لیے کہ تم ایک دوسرے کی پہچان کر سکو کہ یہ فلاں قبیلے کا ہے، یہ فلاں قبیلے سے تعلق رکھتا ہے۔ ہاں البتہ قوم اور قبیلہ یہ اللہ کے ہاں کامیابی کا معیار نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں مقام پانے کا معیار نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جو بڑا مقام پاتا ہے اس کے لیے آگے فرمایا ہے کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ اے لوگو اس بات پر نہیں اترانا اور اس دھوکے میں نہ پڑنا کہ یہ بڑے قبیلے سے ہے، یہ چھوٹے قبیلے سے ہے، یہ بڑے خاندان سے ہے، یہ چھوٹے خاندان سے ہے، یہ بڑے خاندان والے کامیاب ہے، چھوٹے خاندان والے ناکام ہے، بڑے خاندان والوں کا اللہ کے ہاں بڑا مقام ہے، چھوٹے خاندان والوں کا اللہ کے ہاں کوئی مقام نہیں ہے، یہ فلاں قبیلے والا ہے، یہ بڑے قبیلے کا ہے، یہ اعلیٰ قبیلے کا ہے، اس کا اللہ کے ہاں بڑا مقام ہے، اور یہ چونکہ ادنا قبیلے کا ہے، اس کا اللہ کے ہاں کوئی مقام نہیں ہے، یہ گورا ہے، اس کا اللہ کے ہاں مقام ہے، یہ کالا ہے، اس کا اللہ کے ہاں مقام نہیں ہے۔ ہرگز ایسی بات کوئی نہیں ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں کیا ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے جو سب سے زیادہ تقوی اور پرہیزگاری کی زندگی گزارنے والا ہوگا، اللہ کے ہاں اس کا مقام ہے۔ تو اللہ کے ہاں قوم اور قبیلے نہیں چلتے ہیں، اللہ کے ہاں تقوی والی زندگی چلتی ہے کہ انسان اپنے آپ کو گناہوں سے بچا بچا کر اپنی 24 گھنٹے کی زندگی گزارے اور اپنے رب کو راضی کرے، یہ اللہ کو پسند ہے۔ تو روزے کا پہلا مقصد یہ ہے کہ انسان تقوی والی زندگی گزارے، اپنے رب کو راضی کرے۔ رمضان المبارک میں اللہ رب العزت لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں، بے شمار لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں، یہ مغفرت والا مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس میں صبح سے شام تک اور شام سے صبح تک ہزاروں لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں، یہ اس مہینے کے برکات ہے، اس مہینے کی خاصیت ہے۔ اس امت کو اللہ رب العزت نے 30 روزے یکجا عطا فرما دیے اور فرمایا کہ اس روزے کا مقصد یہی ہے کہ تمہارے اندر تقوی اور پرہیزگاری کی زندگی پیدا ہو جائے۔ تو مقصد بھی اصل یہی ہے کہ ہم زندگی جو گزاریں وہ تقوی اور پرہیزگاری والی گزاریں۔ جب انسان تقوی کی زندگی گزارتا ہے تو اس کا دل اللہ کے نور سے منور ہوتا ہے اور اس کو ایک سکون ہوتا ہے، اس کے دل کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک قدرتی نور ہوتا ہے۔ جب وہ اللہ کا خوف اپنے دل میں رکھتا ہے اور تقوی رکھتا ہے تو اس کا دل زندہ ہوتا ہے اور اس کے اندر جو نورانیت ہوتی ہے وہ انسان کے چہرے پر چمکتی ہے، انسان کو پھر نظر آتا ہے اور انسان سامنے والا محسوس کرتا ہے کہ یہ شخص، اس کا دل اللہ کے نور سے منور ہے، اس کے دل کا نور اس کے چہرے پر چمکتا ہے۔ جب انسان اللہ تعالیٰ کے احکامات کو بجا لاتا ہے اور اللہ کے جو بتائے ہوئے احکامات ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے ہیں، ان پر اپنی زندگی گزارتا ہے اور تقوی والی زندگی گزارتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو منور کر دیتا ہے، اس کا چہرہ ایک نمایاں طور پر چمکتا ہے۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔